جگہ پر ہو. اگر صف میں جگہ ہے تو آگے کی صف میں جگہ ہو ہے تو پیچھے نہیں کھڑے ہونا چاہیے. آگے کی صف میں جگہ ہو تو نئی صف نہیں لگانا چاہیے. جہاں تک عید کی نماز کا تعلق ہے ہر بار بتلایا جاتا ہے لیکن لوگ بھول جاتے ہیں. تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھی جائے گی. سب لوگ دعائے ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد 7 تکبیرات زوائد کہی جائیں گی. دوسری رکعت میں بھی کھڑے ہونے کے بعد 5 تکبیرات زوائد کہی جائیں گی. تکبیر تحریمہ کے بعد تکبیرات زوائد ہوں گی. اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے قرات شروع ہوگی. جہاں تک تکبیرات زوائد میں رفع یدین کا معاملہ ہے اس سلسلے میں گنجائش ہے ہاتھ اٹھانے کی بھی اور نہ اٹھانے کی بھی. ہاتھ نہ اٹھانا یہ زیادہ راجح ہے. البتہ ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی رفع یدین کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اللہ اکبر. 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 الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللہ اکبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، خواتین ملت اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے. اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور توحید کی دولت سے نوازا ہے. اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں خیر و برکت کا ایک اور مہینہ عطا کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور صحت کی حالت میں رکھا کہ ہم نے مقدور بھر اس مہینے میں عبادتیں اور کار خیر کرنے کی کوشش کی. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مہینے کا آخری عشرہ جو شب قدر والا عشرہ ہے وہ عشرہ بھی عطا کیا. اب اللہ سے یہی التجا ہے، یہی دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ بھی عبادتیں کی مولا کریم تو قبول کر لے. اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے.
تو ان کوتاہیوں کو، ان سستیوں کو معاف کرے گا اور ہمیں کار خیر پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ جس چیز کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور اس مہینے کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ شہر القرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ قرآن کیا ہے، کب نازل ہوا اور کیوں کر نازل ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا جو عہد ہے، اسلام سے پہلے کا جو دور ہے، اسے جاہلی دور کہا جاتا ہے، جاہلیت والا زمانہ کہا جاتا ہے۔ جہالت عام تھی، بہت ساری برائیاں تھیں، شرک سمیت بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن سب سے بڑی خرابی، سب سے بڑی برائی جہالت کی تھی۔ جب قرآن آیا اور قرآن کی سب سے پہلی آیت اتری تو کیا کہا گیا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے نبی پڑھیے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ 5 آیتیں شروع کی جو نازل ہوئیں تو اس میں سب سے پہلا لفظ اقرأ، پڑھیے۔ جہالت کا علاج تعلیم ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن اس کے بھی پیچھے یہی جہالت ہوتی ہے، اس لیے پڑھنے کی بات کہی گئی، پڑھنے کی بات کہی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، جن میں 2 مرتبہ اقرأ کا لفظ آیا، 2 مرتبہ علمہ کا لفظ آیا، 1 مرتبہ قلم کا لفظ آیا، جو کہ تعلیم و تعلم کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دین کی ترجیحات کیا ہیں، ہمارے یہاں تعلیم کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ اس زمانے کا مطالعہ کریں، اس زمانے کی تاریخ پڑھیں کہ جہالت کتنی عام تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دین لے کر کے آئے تو کس طرح سے جہالت کی یہ تاریکیاں چھٹتی گئیں، اور اسلام میں داخل ہونے والے وہ بدو جو کبھی جہالت کی تاریکیوں میں گم ہوئے جا رہے تھے، وہ علم حاصل کرنے پر لگ گئے، اور دھیرے دھیرے مدینے کے اندر، مدینے سے باہر علم کا چرچا ہونے لگا۔ صحابہ کرام میں تعلیم کا گراف اونچا ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یعلمہم الکتاب والحکمہ بتلائی گئی کہ یہ نبی تعلیم دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ عقل، فہم، غور و تدبر، ان ساری چیزوں کی تاکید کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا وہ یہی علم ہے، یہی تعلیم ہے۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اس قرآن سے جوڑا تو صرف قرآن کی تلاوت پر اکتفا نہ کریں، بلکہ قرآن کا کوئی نہ کوئی پیغام تو ہم لے کر کے نکلیں۔ اگر ہر سال رمضان میں تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم یہ عہد کریں کہ کم سے کم قرآن کی کوئی ایک تعلیم، قرآن کی کوئی ایک ہدایت ہم لے کر کے آگے بڑھیں گے تو غور کیجئے کہ ہماری زندگیوں میں کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔
قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ دیکھیے کہ یہی صحابہ کرام تھے، پھر تابعین نے، تبع تابعین نے علم سیکھا، اموی دور، صحابہ کے دور کے بعد اموی دور، عباسی دور۔ عباسی دور میں تو مسلمانوں نے اتنی ترقی کی علم کے میدان میں کہ دوسری قومیں آ کر کے مسلم علاقوں میں، مسلم ممالک میں بسنے لگیں اور وہ علم حاصل بھی کرنے لگیں اور علمی خدمات بھی انجام دینے لگیں۔ اندلس میں، دور یورپ کے اندر، جہاں مسلمانوں نے جا کر کے اپنا جھنڈا گاڑا تھا، وہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، وہاں تعلیم کا اتنا چرچا تھا، مسلمانوں نے یونیورسٹیاں قائم کی، درسگاہیں قائم کی، غیر مسلم یورپ کے لوگ آ کر کے مسلمانوں کے پاس علم حاصل کرتے تھے۔ آج ہم جاتے ہیں ان کے یہاں پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، پہلے وہ ہمارے پاس آتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے اس کی، وہ آتے تھے علم حاصل کرنے مسلمانوں کے پاس۔ ان کا وہ زمانہ تاریخ کے اندر یورپ میں ڈارک ایج کے نام سے جانا جاتا ہے، تاریک دور۔ ان کے یہاں تاریکی تھی، جہالت تھی، اور مسلمانوں کے یہاں علم تھا، روشنی تھی علم کی۔ تو یہ ایک زمانہ تھا۔ جیسے جیسے مسلمان اسلام سے دور ہوتے گئے اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے گئے تو علم سے بھی ان کا رشتہ کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا۔ آج صورتحال کیا ہے آپ جانتے ہیں، چاہے ملکی پیمانے پر دیکھیں چاہے عالمی پیمانے پر دیکھیں، جتنی رپورٹیں آتی ہیں مسلمانوں کی تعلیم کے تعلق سے بڑی افسوسناک ہوتی ہیں۔ میں ان اعداد و شمار کو یہاں ذکر نہیں کروں گا، لیکن آپ جان لیجئے کہ عالمی پیمانے سے لے کر کے ملکی پیمانے اور مقامی پیمانے تک ہر جگہ مسلمانوں کی تعلیم کا گراف انتہائی نیچے۔ وہ تعلیم، وہ علم جو ہمارے قرآن کا پہلا لفظ تھا، ہم نے اسی کو چھوڑ دیا۔ ہم اقرا والی قوم تھے لیکن اب لا تقرا والی قوم بن گئی۔ ہم نہیں پڑھتے، علم سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ ہم قرآن کو ایک ختم، دو ختم، تین ختم، ختم پر ختم کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں قرآن کی ہدایتوں پر بھی تو غور کرنا چاہیے۔ ہماری ترجیحات دیکھیے، آج مسلم علاقوں کا جائزہ لیجئے، آپ کو قدم قدم پر کھانے پینے کی دکانیں ملیں گی، ہوٹلز ملیں گے، اور انواع و اقسام کی ماکولات اور مشروبات جدھر نظر اٹھائیے وہاں موجود ہیں۔ اگر نہیں ہے تو لائبریری نہیں ہے، نہیں ہے تو دارالمطالعہ نہیں ہے، نہیں ہے تو کتاب کی دکان نہیں ہے، نہیں ہے تو کوئی اصلاحی مرکز نہیں ہے۔ آپ تلاش کرتے رہ جائیں، کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ بیٹھ کر کے علم کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں، اصلاح کی بات کریں، نہیں ملے گی۔ کھانے پینے کے لیے ادھر دیکھیں تو دکان، ادھر دیکھیں تو دکان، ادھر دیکھیں تو ہر طرف گویا کہ ہمارے یہاں اور کسی چیز کا کوئی مقام اور درجہ ہی نہیں۔ اور یہ صرف ہمارے یہاں ہی کی بیماری نہیں ہے، جگہ جگہ جہاں بھی ہم نے گئے ہم نے یہ بیماری دیکھی۔ افسوس ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، لیکن لگتا ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے نہیں، بھوک پیاس کے لیے نہیں، بلکہ کھانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے کھانے پینے کے وسائل اور اسباب کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف ہماری شادی بیاہ کی تقریبات کو بھی آپ دیکھیں، شادی بیاہ ایک انسانی ضرورت ہے، لیکن اس کو ہم نے اس طرح سے رسم و رواج سے گھیر دیا ہے اور اتنے اسراف اور فضول خرچی سے کام لیتے ہیں
کہ اللہ کی پناہ، شادی بیاہ کی فضول خرچیاں دیکھ کر کے یقین نہیں ہوتا کہ یہ اسی قوم کے شادی بیاہ کی تقریبات ہیں جو قوم بھوکمری سے دوچار ہے، جس قوم کے بچے اپنے اسباب کی قلت کی وجہ سے تعلیمی فیس نہیں ادا کر پاتے، جس قوم کے اندر عورتیں علاج کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، جس قوم کے اندر ایک بڑی تعداد کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی، اسی قوم کے لوگوں کی یہ تقریبات ہیں شادی بیاہ کی۔ اللہ اکبر، ایسی اودھم اور شادی بیاہ کے نام پر وہ ایسی رسم و رواج کہ شیطان بھی شرما جائے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے میرے بھائی۔ ابھی عید کا تہوار کا ایک دو روز جہاں گزرا کہ نہیں، ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سیر سپاٹے کے لیے نکلے گی، سیر سپاٹے کے لیے نکلے گی، پلاننگ سب ہو چکی ہوگی، بے دریغ پیسہ اس پر خرچ کیا جائے گا۔ جہاں جب تعلیم کی بات آتی ہے تو لگتا ہے کہ ہم سے فقیر کوئی قوم ہی نہیں، ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے تعلیمی ادارے وسائل کی قلت سے دم توڑ رہے ہیں، اور جب یہ سب چیزیں، یہ دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ہمارا دل کھل جاتا ہے، ہماری جیبیں کھل جاتی ہیں، ہماری تجوریاں کھل جاتی ہیں۔ یہ سب میرے بھائیوں ترجیحات کی بات ہے۔ ہماری سوچ، ہماری ترجیح جب تک نہیں بدلے گی تب تک ہم زندگی کے کسی موڑ پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ہم ملکی پیمانے سے لے کر کے عالمی پیمانے پر جس ذلت اور ادبار کا شکار ہیں، اس ذلت و ادبار سے نکلنے کے لیے اگر کوئی نسخے کیمیا ہے ایمان کے بعد تو یہی تعلیم ہے۔ اگر ہم نے اپنی ترجیحات نہیں بدلی، تعلیم کے تعلق سے اپنی سوچ نہیں بدلی، ہم نے قرآن کے اقرا والے پیغام پر توجہ نہیں دی تو پھر یہی ذلت، یہی پستی اور یہی بے وقتی ہمارا مقدر رہے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیدار ہوں۔ آج صورتحال یہ ہے، ہم حکومتوں سے شکوہ کرتے ہیں، حکومتیں ہمارے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں، ہمارے تعلیمی بجٹ کو کم کرتی ہیں اور ہمیں طرح طرح سے تنگ کرتی ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن ان حکومتوں نے ہمارے لیے تعلیم کا جو نظم بنایا ہے، بالخصوص ہم اقلیتوں کے لیے آپ جا کر کے دیکھیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ان کے شعبوں میں مسلمانوں کے لیے یا اقلیتوں کے لیے جو جتنی سیٹیں مختص کی گئی ہیں، ہم ان سیٹوں کو بھی پر نہیں کر پاتے۔ سیٹ ہماری ہے لیکن ہم نہیں پہنچ پاتے، ہمارے لیے فیسلٹیاں موجود ہیں لیکن ہم وہاں جاتے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے آ کر کے ان سیٹوں کو پر کرتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ بن گئی ہے، یہ ہماری صورتحال ہے، افسوسناک صورتحال۔ اس لیے صرف شکوہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمیں اپنے اندر بیداری پیدا کرنی ہوگی۔ ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے بزرگوں کی، گارجین کی سوچ کیا ہے؟ ہمارا بچہ کسی طرح سے خلیجی ممالک تک پہنچ جائے، ہمارا بچہ جیسے ہو سعودیہ، کویت، قطر کہیں پہنچ جائے، وہاں جا کر کے لیبر بن کر کے کام کرے، ڈرائیور بن کر کے کام کرے، بکری چرائے، اونٹ چرائے، بس مگن ہے۔ یہی ہماری سوچ کی معراج ہے۔ اور انہی ممالک میں جا کر کے دیکھیے دوسرے لوگ بھی جاتے ہیں، دوسرے بھی جاتے ہیں لیکن وہ پڑھ کر کے جاتے ہیں، وہ ڈگری لے کر کے جاتے ہیں، وہ اچھی اچھی پوسٹوں پر، اچھے اچھے مناصب پر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس تعلیم ہے، ان کے پاس ڈگری ہے، وہ اچھا پیسہ کماتے ہیں وہاں۔ لیکن ہماری سوچ بس یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی ہم وہاں پہنچ جائیں، 1500
جو بھی ہم کما لیں بس مست زندگی ہے وہی۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے کوئی قوم آگے نہیں بڑھتی۔ آپ آگے بڑھنے کو دیکھنا تو افسوس یہ ہے کہ انہیں یہودیوں کی مثال دینی پڑتی ہے۔ یہودی جو اپنی تاریخ میں ہمیشہ ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا کی مثال بن کر کے رہے، انہوں نے اپنی اس ذلت اور پستی کا علاج تلاش کیا اسی تعلیم میں۔ تعلیم کے میدان میں انہوں نے اتنی محنت کی کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ یورپ اور امریکہ سب ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ یہی علم کا نسخے کیمیا ان کو سمجھ میں آ گیا۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اس کے ذریعے وہ آج دنیا پر ان کی حکومت ہے، کہیں ڈائریکٹ ہے کہیں انڈائریکٹ۔ کیا وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں؟ تعداد دیکھنی ہو تو ان کا ایک آدمی اور ہم 100 سے زیادہ ہے، ہماری تعداد 100 گنا سے زیادہ ہے ان کے مقابلے میں۔ ان کا پوری دنیا میں ایک ملک ہے، وہ بھی قابض ملک ہے، ہمارے 57 ممالک ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے وسائل کتنے زیادہ ہوں گے، لیکن سب کے باوجود ہم پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، محض اسی لاپرواہی، اسی سستی اور اسی سطحی سوچ کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، وقت آ گیا ہے کہ ہم تبدیلی لائیں، ہم اپنی اس سستی کا علاج تلاش کریں۔ ہمارے پاس یہ قرآن، یہ نسخے کیمیا ہے، ہمیں علاج کے لیے کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہے۔ جب ہمارے قرآن نے ہم کو لفظ اقرا کے ذریعے سب سے پہلے مخاطب کیا تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنی سوچ بدلیں، اپنی ترجیحات بدلیں، انفرادی طور پر بھی بدلیں، اجتماعی طور پر بھی بدلیں۔ ہر فرد اگر یہ سوچ لے کہ ہر رمضان میں ہم ایک سبق لے کر کے نکلیں گے، ہر رمضان میں ہم اپنے اندر ایک اصلاح کریں گے، اور اسی طریقے سے پوری امت کا ایک طبقہ یہ سوچ لے کہ ہم اجتماعی طور پر ہر رمضان کے بعد اپنے اندر ایک تبدیلی لائیں گے، ایک مثبت تبدیلی لائیں گے، تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ لیکن یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا، یہ خطبے سے، جلسے سے، تقریروں سے نہیں ہوتا، جب تک کہ ہمارے اندر عزم نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہوگا، جب تک ہمارے ارادے مضبوط نہیں ہوں گے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم یہاں سے یہ عزم لے کر کے اٹھیں کہ تعلیم کے میدان میں ہم آگے بڑھیں گے، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کر کے ہم غافل ہو جائیں، 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد پھر ہمارا بچہ اسکول چھوڑ کر کے گھر بیٹھ جائے، ہم سمجھ گئے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، بس ہمارا بچہ ہی نہ کرا۔ نہیں، آخر تک لے جانا ہوگا، اس کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، اس کے لیے پیسے کی قربانی، وقت کی قربانی اور بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی ہوگی۔ حوصلہ رکھنا ہوگا، عزم رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ جس قدر بھی ہو سکے گا ہم تعلیم کے اعلیٰ معیار پر ان کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو تعلیمی ادارے موجود ہیں ان اداروں کو بھی ہم مضبوط کریں۔ صرف روٹینی انداز میں تعلیم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مقصدیت ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس کمیت نہیں، کیفیت پر ہم کو نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے بچے تعلیم میں کتنے مضبوط نکل رہے ہیں، ان کی تعلیم
کس درجے کی ہے اس پر توجہ دینی ہوگی۔ اور میں ان نوجوانوں سے بھی درخواست کروں گا، وہ نوجوان جن کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے وہ وقت گزاری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اہم موقع عطا کیا ہے، ان کے والدین بڑی قربانیاں دے کر کے ان کو پڑھا رہے ہیں۔ وہ اپنے والدین کے جذبے کی قدر کریں، وہ سمجھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، وہ جانیں کہ ہم ہی اس امت کا مستقبل ہے۔ اگر ہم نے تعلیم کے میدان میں قدم آگے بڑھایا، محنت کی، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو زیر نہیں کر سکتی۔ اگر ہمیں سر اٹھا کر کے جینا ہے، اگر ہمیں باعزت زندگی گزارنا ہے تو محنت کرنی ہوگی۔ بغیر محنت کے دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں حاصل ہوتی۔ اس لیے نوجوانوں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو، قرآن کے اس پیغام کو سمجھو، اور جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے، بس اسکول گئے، مدرسے گئے، کالج گئے آئے اور پھر 4 سال کے بعد آ کر کے بیٹھ گئے، ہار مان گئے۔ دوسری قومیں آگے کی طرف جا رہی ہیں اور ہم پیچھے کی طرف آ رہے ہیں۔ چیلنجوں کو برداشت کیجئے، رکاوٹوں کو دور کیجئے، اور جو وسائل آپ کو میسر ہیں ان وسائل کی قدر کیجئے، ماں باپ کی قربانیوں کی قدر کیجئے۔ اگر آج آپ نے سستی کی، آج آپ نے اپنی اہمیت کو نہیں سمجھا، تو کل کے دن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کل کے دن رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم پچھلی صفوں میں بیٹھے رہ جائیں گے اور دنیا اپنا سفر جاری رکھے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا یہ عہد ہونا چاہیے، آج یہ عہد ہونا چاہیے، تعلیم کے تعلق سے صرف ایک عہد ہونا چاہیے کہ ہم تعلیم کے لیے کام کریں گے۔ یہ ہمارے دین کا پیغام ہے، یہ ہمارے قرآن کا پیغام ہے، اس قرآن کا پیغام ہے جس کو ہم نے پورے رمضان جس قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا، اس کی صرف ایک ہدایت لے کر کے ہم آگے بڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے دنیا ہمیں عزت دیتی ہے، کس طریقے سے ہم سر اٹھا کر کے چلنے کے قابل ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ یقین جانیے، پڑھا لکھا انسان، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ وزیر اعظم کے منصب پر، صدر جمہوریہ کے منصب پر پہنچتا ہے اور اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ وہ چاہے اقلیت میں ہو، چاہے اکثریت میں ہو، کتنا بھی اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ اپنی جگہ بناتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اپنے ملک کی تاریخ دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر نظر اٹھا کر کے دیکھیے کہ تعلیم، اور وہ ایسی ٹھوس تعلیم، قابل قدر تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی انسان بے وقت زندگی نہیں گزارتا۔ میں خواتین سے بھی خاص طور سے گزارش کروں گا، خواتین کی گود یہ بچوں کا پہلا مدرسہ، بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ یہیں سے بچوں کا ذہن بننا چاہیے علم کی طرف، پھر پوری زندگی یہ بچے اپنی ماں سے جڑے رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو ماں کے ساتھ باپ بھی اس تعلیم میں، تربیت میں اس کا بھی رول ہوتا ہے۔ اس لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے بال بچوں میں تعلیم کو فروغ دیں، اس کے لیے قربانی کا جذبہ رکھیں، اس کے لیے محنت کریں، اور ہمیشہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اور یہ عزم رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو تکمیل تک پہنچانے کے بعد ہی دم لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں قرآن کے اس پیغام کو، اقرأ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی، ہم نے قرآن کی جو